نہیں ہے، نہ نام و نمود کی غرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بلوچ زیادہ کو ہم نہیں کیا ہے۔ آج کل ان موبائلوں کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اخلاص کو تو تہس نہس کر دیا اس نے۔ آدمی خوش ہوتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے ارشاد کرتا ہوں کہ ان دینی مجلسوں میں اب فلمیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں میں ان تصاویر کا استعمال یہ تو فرشتوں کی صحبت اور نزول کو خدا کی قسم یقیناً روکے ہوئے ہیں، اس لیے تربیت نہیں ہے۔ ہاں خوب بیانات ہیں، خوب تقریریں ہیں اور خوب طرح طرح کی جو ہے قصے کہانیاں ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت ہوتی ہے فرشتوں کی صحبت سے، اور فرشتوں کا نزول وہاں ہوتا نہیں ہے جہاں تصویر کشی ہوتی ہے، جہاں تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس لیے میں تاکید عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعتیں اللہ کے واسطے اس چیز سے باز آ جائیں اور اس منکر کو اور اس شیطان کو ساتھ لے کر نہ جائیں جماعت میں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور حرام کام طرح کرنے کا وہ ایسا آلہ ہے جو ہاتھوں کی بواسیر بن گیا ہے، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ہاتھوں کی بیماری بن کر رہ گیا۔ کیا علماء، کیا عوام، کیا دیندار، کیا بے دین، سب اس حرام کاری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خدا کے لیے اس فتنے کو خود بھی ختم کریں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں اس زمانے کا وہ فتنہ ہے جس نے علم کا، علماء کا وقار ختم کر دیا ہے، اور ایک حرام کام کا تصویر کشی قطعاً حرام ہے، اس کو جائز کہنا گمراہی ہے۔ اسے اپنے آپ کو بچائیے، اسے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کو بعض زمانے میزائل کہا ہے، کہ میزائل جو تباہی میزائل آتا ہے وہ اس سے بڑی تباہی سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں موبائل نہیں میزائل ہے۔ اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں کسی کو گنجائش نہیں، ہم نے کو گنجائش نہیں، ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے۔ شریعت نے انکار کر دیا، فرمایا ہر مصور جہنم میں جائے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ والوں کی تصویریں لے کر شوق ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کی تصویریں لینے کا شوق ہے، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی تصویروں سے ہی دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تصویروں کی دنیا میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہونا چاہیے نا۔ دنیا کے اندر پوجے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، کہاں سے آئے، کہاں سے شروع ہے؟ یہ دیکھو جب حاضر میں جہاں آواز سنتے ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو نا میری طرف، یہ تو شیطان ہے جو چیخ رہا ہے، تم بھی شیطان کو جاؤ کے پیچھے۔ بت پرستی کا تو شروع ہو، معلوم ہونا چاہیے۔ بت پرستی شروع ہوئی ہے اللہ والوں کی تصویروں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم 5 جنے کے گروپ تھے، شیطان نے مشورہ دیا آج کل کے شیطانوں کی طرح کہ ان کی تصویر بنا دو۔ شیطان نے آج کل کے شیطانوں کی طرح مشورہ دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ اپنے بزرگوں کی تصویر بناؤ، ان کی یادگار رہے گی۔ ان کی تصویریں بنی، اب تصویر بنانے کا طریقہ بدل جائے تو بدلتا رہے گا۔ آج کہ یہ حالات ہے، وہ حالات ہے، یہ جائز ہے، وہ نہ جائز ہے۔ وہ تصویریں بنائی بزرگوں کی شیطان کے کہنے سے، پھر ان تصویروں کے مجسمے بنے، ان کی تعظیم بڑھتی گئی کہ یہ تصویر تو پھٹ جائے گی، کچھ دن میں جو ہے ہلکی پڑ جائے گی، یہ ضائع ہو جائے گی، ان کے مجسمے بنا دو تاکہ یہ باقی رہے۔ یہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان تصویروں سے بت بن سکتے ہیں تو ان تصویروں میں کیا بتوں کی بت نہیں ہوگی؟ جاننے میں تو ضرورت نہیں ہے۔ جو تصویر بت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیا آج ان تصویروں کے اندر بتوں والی ضرورتیں نہیں ہوں گی؟ کسی کا احساس موقع ہو گیا ہو اور کسی کا ایمانی اشارے کا کھوکھلا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے تو ہو جائے،
ورنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے. جھوٹی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تصویر بنانا چاہے موبائل سے بنانا، تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی صفت میں صفت تخلیق ہے، اس کی نقالی کرنا ہے کہ نبی اللہ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اللہ بننا چاہتا ہے، خالق بننا چاہتا ہے. صرف تصویر بنانے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خالق بننا چاہتا ہے. یہ حدیث ہے، پڑھیے. کوئی خالی بات تھوڑی ہوتی ہے یہاں دعوت کے منبر سے. صاف حدیث ہے. جو آدمی کسی بھی طرح سے تصویر بنا رہا ہے وہ خالق بننا چاہتا ہے. اللہ والے تم نے خالق بننا چاہا، داعش میں تصویروں میں وہ روئی ڈال سکے گا. روئی ڈالنے سے اللہ کا کام ہے. اللہ ان مصور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے سیدھا. سیدھی بات. یہ لکھا ہوا ہے جو ہے بدعال میں ترجمان سننا میں تصویر کشی پر یہ لکھا ہے. روایت بدل کی ہے کہ مصور اللہ بننا چاہتا ہے. کسی شراب پینے پر، زنا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، خدمت کرنے پر، کسی کبیرہ گناہ پر وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب تصویر دینے پر ہے. یہ پڑھی آپ نے اشد الناس سے عذاب اللہ ہے. اشد الناس. ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کفر کا. وہ بیچارہ کبھی زمانے جاہلیت میں اس کا کام ہو گیا تصویر بنانا، تصویر بنایا کرتا تھا. اس نے آ کر مسئلہ معلوم کیا کہ عباس کہ جی میں اسلام لے آیا ہوں، مگر میرا جو طریقہ ہے، میرا جو پیشہ ہے، میری جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تصویریں بنا کے بیچتا ہوں، اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں. یہ اس نے کہا کہ جی میرا تو کام ہی کچھ نہیں، اس کے علاوہ میں کیا کروں، میرا دھندا یہی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا. ابھی بچوں کو پالنے کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں، ان تصویروں کو بیچ کر جو پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنی گزر بسر کرتا ہوں. کیونکہ یہ بات ہے کہ تصویر کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے. کان کھول کے میں کیا بول رہا، تصویر خریدنا، بیچنا اور اس کی آمدنی سب حرام. جس طرح شراب بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، پینا بھی حرام. جو پیسے اس کی بیچ کر پیسے آئے وہ بھی حرام. اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی میں کیا کروں، میرا جو پیشہ یہی ہے، میں کیا کروں. انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی مجبوری ہے، حالات ہے، آج کل کی زمانہ بدل رہا ہے اور مجبوری ہے. آؤ بھائی بیٹھ کے سوچ لو، بھائی پریشانی آ رہی ہے مسلمانوں پر، آ جاؤ بیٹھ کے ذرا غور کر لیا جائے اور بیٹھ کر سوچ لیا جائے. چلو فلاں کے مذہب پہ عمل کر لیا جائے، فلاں کے مذہب پہ مسئلہ بتا دیا جائے. یہ وہاں بھی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں یہ زمانے میں ہوتا تھا. مجبوریوں کا دین دیا، کافروں کے تابع کر دو دین کو اور کہتے رہو ہاں آپ دیندار ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا مجبوری ہے. ابن عباس نے بتایا کہ تصویر کی آمدنی حرام ہے. کیا کہا اس نے؟ تصویر لینا تمہارا، بنانا تصویر حرام ہے. وہ تو سنتے ہی اس کی تو دل کو اٹیک ہو گیا اس کے، اور وہ لمبے سانس لینے لگا. اور اس سے تو پریشان